فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز کے تحت خشوع کا جو سلسلہ موضوع چل رہا ہے، اس خشوع کے عنوان کے عناوین کے ضمن میں ایک بہت ہی اہم عنوان اہل علم نے اپنی کتابوں میں یہ بھی درج کیا ہے کہ نماز میں اگر خشوع نہ کیا جائے، خشوع ترک کر دیا جائے، جیسے تیسے نماز پڑھ لی جائے، اسی غافل دل کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، عدم انہماک کے ساتھ یوں ہی کھڑے ہو کر کے ہم نماز میں شامل ہو جائیں، نمازیوں میں شامل ہو کر کے نماز پڑھ لیں، خشوع کا فقدان ہو، خشوع نہ پایا جائے، خشوع چھوڑ دیا جائے، تو یہ کس قدر سنگین اور خطرناک ہے۔ اس سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں ہم مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی ہے، ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہلو کو بھی اچھی طرح سے سمجھیں کہ نماز میں خشوع چھوڑ دینا، اس کا اہتمام نہ کرنا کس قدر خطرناک ہے، کس قدر سنگین ہے، اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے تئیں جس طرح سے بھی، جیسے تیسے بھی نمازیں ادا کرتے ہیں، اسے ہم شمار کرتے رہیں، خوش ہوتے رہیں اور اسے اپنے لیے بہت بڑا ذخیرہ بنا کر کے رکھیں اور یہ سوچیں کہ کل قیامت کے دن یہ نمازیں ہمارے نام اعمال کا حصہ ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو اس کے ذریعے سے ہماری نجات ہوگی، یہ ہم سوچیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ترک خشوع کی وجہ سے، خشوع نہ کرنے کی وجہ سے وہ نمازیں جو ہم نے پڑھی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوں اور ہمارے نام اعمال کا حصہ نہ بن سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہماری نجات کا سامان نہ کر سکیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کئی ایک احادیث پر کو پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس طرح سے خشوع چھوڑنے کے سلسلے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر خشوع چھوڑ دے گا آدمی، خشوع نہیں برتے گا، خشوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں اس کے ارکان چھوٹیں گے، اس کے واجبات میں خلل ہوگا اور دیگر ساری چیزیں جو مطلوب ہیں وہ نہیں ہو پائیں گی۔ مثال کے طور پر جو آدمی خشوع چھوڑ کر کے نماز ایسے پڑھے، جیسے مثال کے طور پر پرندہ چونچ مارتا ہے، آخری وقت میں اپنے تمام کام کاج، اپنی راحت رسانی اور اپنی آسانیوں کے بعد جب وقت اس کا فارغ ہو جائے، تمام کاموں سے وہ خالی ہو جائے، اس کے بعد آئے اور جلدی جلدی چند رکعتیں ٹھونگ مارنے کی طرح سے پڑھ کر کے چلا جائے، تو آپ سوچیں کہ کہاں سے اس نماز میں خشوع ہوگا اور کہاں سے وہ نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکیں گی۔ نہ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کی امید میں وہ نماز پڑھی جا رہی ہے، بلکہ ایک روٹین کی طرح سے اسے ادا کر دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں ہمیں کیا کچھ تعلیم دی ہے۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ اگر ہم بغیر خشوع کے نمازیں پڑھیں تو ہماری برسوں کی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت نہ پا سکیں۔ ہم نے ہزاروں نمازیں پڑھ ڈالی ہوں، کئی ہزار سجدے کر ڈالے ہوں، لیکن چونکہ خشوع نہیں تھا اس نماز کے اندر، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت بھی شرف قبولیت نہ پا سکے۔ اس کا بڑا خطرہ ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، لیکن ان 60 سالوں کے عرصے میں جو نمازیں ایک بندے نے پڑھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز بھی قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ وہ نمازیں قبولیت کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنہ، سبحان اللہ،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یاد آتی ہے، جب 60 سال کا تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو وہ حدیث یاد آتی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی کی عمر یا بنی آدم کی عمر 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہے۔ ان اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں۔ وقلیل من یجوز ذلک، کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے، یعنی 70 کے آگے جائیں گے۔ علماء نے اس پر تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 65 سال کی عمر بنتی ہے کہ اکثریت کی عمر اس امت کے لوگوں کی، اکثریت کی عمر 65 سال کے آس پاس کی ہوگی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دیکھیں 65 سال 70 سال کی عمر اکثر امتیوں کی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں آدمی 60 سال کی عمر تک نماز پڑھتا رہتا ہے، وما تقبل له صلاۃ، لیکن اس پورے عرصے میں پڑھی ہوئی نمازوں میں سے اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے جبکہ نمازیں پڑھا ہے اس نے 60 سالوں تک؟ لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس میں سے ایک بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی وہ رکوع اچھے سے کرتا ہے، سجدہ اچھے سے نہیں کرتا، کبھی وہ سجدہ اچھی طرح سے کرتا ہے، رکوع اچھی طرح سے نہیں کرتا۔ یہ رکوع اور سجدوں کی مثال ہمارے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں پر غور کر کے دیکھ لیں، اپنی نمازوں کو دیکھ لیں، اپنے درمیان بہت سارے نماز پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیں۔ رکوع اور سجدے کا تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، خصوصیت کے ساتھ رکوع کا کیا حال ہے ہماری نمازوں میں، سجدوں کا کیا حال ہے ہماری نمازوں میں، کتنی تیزی کے ساتھ، کتنی جلد بازی کے ساتھ، کتنی عجلت کے ساتھ ہمارے رکوع ہوتے ہیں، کس قدر بغیر اہتمام کے ہمارے رکوع ہوتے ہیں اور بغیر اہتمام کے ہمارے سجدے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پس منظر میں اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو یاد آتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دین پر عمل کرنا، اللہ کے فرائض و واجبات کی پابندی کرنا، اور ظاہر ہے کہ نماز اللہ کے فرائض اور واجبات کا سب سے اونچا درجہ رکھنے والی چیز ہے کلمہ توحید کے بعد۔ ایسا لگے گا، ایسی حالت ہو جائے گی کہ جیسے آگ کے انگارے پر انسان کھڑا ہو اور اسے برداشت نہ ہو رہا ہو، کب وہ اس سے ہٹ جائے، کب وہ اس سے اپنے پیر کو ہٹا دے، کب وہ ٹل جائے، یہ صورتحال ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رکوع مکمل کرے سجدہ مکمل نہ کرے، سجدہ مکمل کرے رکوع مکمل نہ کرے، یعنی کسی نہ کسی طرح سے نماز میں خلل موجود ہی ہو، سب کچھ پورے اہتمام کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرے۔ ایسا کم ہوگا، نہیں ہوگا، اسی وجہ سے 60 سال تک نماز پڑھتا رہے گا اور اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیں خشوع نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا، برسوں کی محنت، برسوں کی عمر کا جو سرمایہ ہے۔ آپ سوچیں 60 سال، ظاہر ہے کہ آدمی بلوغت سے پہلے تو غیر مکلف ہوتا ہے، بلوغت کے بعد مکلف ہوتا ہے، اس کے بعد سے اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور وہ 15 سال کی عمر میں اگر بالغ ہوتا ہے تو آپ سوچیں کہ 75 سال کی عمر تک وہ نماز پڑھتا رہا، لیکن اس خلل کی وجہ سے، جو خشوع کا خلل ہے، خشوع نہ ہونے کی وجہ سے اس آدمی کی نماز، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ بہرحال تو خشوع نہ کرنے کا یہ انجام ہے۔ نمبر 2، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خشوع میں خلل کرنے والوں کا، بے توجہی کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جو شخص نماز میں اہتمام نہیں کرتا، جلد بازی سے کام لیتا ہے، عجلت سے کام لیتا ہے، جس رکن کو جس طرح سے ادا کرنا چاہیے اس کا اہتمام نہیں کرتا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز کا چور ہے، نماز کا چور ہے۔ یہ تعبیر کس قدر بلیغ ہے، کس قدر جامع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا یہ بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں مناجات کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کا بہترین ذریعہ ہے، ایسی چیز میں بھی انسان چوری سے کام کرتا ہے، چوری سے کام لیتا ہے، یہ بدترین قسم کا چور ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے، نماز میں چوری کرنے والا بدترین چور ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکیف یسرق من صلاتہ، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کہ آدمی خود اپنی نماز میں چوری کیسے کرے گا اور کیوں کرے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، نماز کی چوری کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح سے مکمل طور پر نہ تو رکوع کرے گا نہ مکمل طور پر وہ سجدہ کرے گا۔ یہ بطور مثال ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو نماز کی ہیں اس میں سے خلل کرے گا اسے چور کہا جائے گا۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، رکوع میں اور ایسے ہی سجدے میں اپنی پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی واقعی المیہ ہے ہمارے سماج کا، ہم نمازیوں کا، کہ ہماری نمازوں کے اندر اس طرح کا خلل بہت موجود ہے۔ ہمارے رکوع درست نہیں ہوتے، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، پشت جو ہے بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے، کچھ لوگ یوں اوپر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، سجدے کا حال بھی ایسے ہی ہے، کچھ لوگ اس طرح سے بچھے ہوئے ہوتے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، اور کچھ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سر زمین پر ٹیکتے ہی اٹھ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سر زمین پر ٹیکنا ان کے لیے گرا ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ ہے لا یتم رکوعہا ولا سجودہا، یا لا یقیم صلبہ فی الرکوع ولا فی السجود، اپنے رکوع میں سجدے میں اپنی کمر سیدھی نہیں، پشت سیدھی نہیں کرتا ہے، یا اچھی طرح سے رکوع اور سجدہ نہیں کرتا ہے، یہ نماز کا بدترین چور ہے، بدترین چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ خشوع نہ کرنے کا نقصان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو چور نہیں بلکہ بدترین چور قرار دیا، سب سے برا چور وہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر میں ارشاد ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نماز میں خشوع نہیں برتتا ہے بلکہ عدم اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بے توجہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح سے رکوع سجدہ وغیرہ نہیں کرتا ہے، دیگر چیزیں اچھی طرح سے انجام نہیں دیتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز کو قبول کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ایسی نماز کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نماز جو اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے، وہ نماز جو بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے خلوت کا سرگوشی کا ذریعہ ہے، آپ بتائیے کہ ہماری بے توجہی کا عالم یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول نہیں کرے گا بلکہ اس کو اپنی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں لا ينظر اللہ الى صلاة عبد لا يقیم فیہا صلبہ بین رکوعہا وسجودہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنی نماز کے اندر نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ صحیح کرتا ہے، نہ مکمل طور پر رکوع کرتا ہے نہ مکمل طور پر سجدہ کرتا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بندگی کا بہت بڑا مظہر یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو زمین پر ٹیک کر کے سجدہ ریز ہو جائے، یہ بندگی کے آداب کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، سب سے اونچی مثال ہے۔ لیکن انسان رکوع صحیح سے نہ کرے، سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز میں انہماک نہیں ہوتا، نماز میں توجہ نہیں ہوتی ہے، غفلت دل غافل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو شعور ہونا چاہیے، جو استحضار الہی ہونی چاہیے، استحضار رب کا استحضار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نماز میں کھڑے ہیں، اللہ سے مناجات کر، یہ تصور جب نہیں پایا جاتا ہے تو خاص طور پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور یہ ایک عام ماحول بنتا چلا جا رہا ہے۔ مشغولیتوں نے، زندگی کی مشغولیتوں نے انسان کو اس طرح سے غفلت کا شکار کر دیا ہے کہ نماز میں یہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع کی کتنی زیادہ ضرورت ہے، اور نماز میں خشوع نہیں ہوگا تو اس کا نقصان کس طرح سے ہوگا۔ مزید چند باتیں ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو نماز کے خشوع کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز میں خشوع کے ساتھ ہی رہ کر کے اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے غفلت کا ہم شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔